بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث اذا کان المردد بین الامور الغیر المحصورہ افرادا کثیرہ الی آخرہ۔ شبہ تحریمیہ کی آخری بحث ہے اور انشاءاللہ یہاں آج مکمل ہوگا اور پھر بات آ جائے گی شبہ وجوبیہ کی۔ شک در مکلف بے آپ کو یاد ہوگا اصل موضوع تھا، پھر انہوں نے اس کو تقسیم کیا تھا کہ کبھی شبہ موضوعیہ ہوتا ہے تو کبھی حکمیہ ہوتا ہے، پھر موضوعیہ میں ایک تحریمیہ اور ایک انشاءاللہ بھی چل پڑا محصورہ، پھر ایک محصورہ ایک غیر محصورہ۔ محصورہ میں احتیاط واجب تھی، اور جب غیر محصورہ آیا تو اس میں چار حصوں میں اس بحث کو تقسیم کیا۔ پہلی بات یہ تھی کہ شبہ غیر محصورہ کا حکم کیا ہے، انہوں نے فرمایا احتیاط واجب نہیں۔ دوسری بحث اس میں تھی کہ غیر محصورہ کہتے کسے ہیں، اس کو ہم نے 2-3 دن میں اس پر بحث کی، جس پر میں نے کل گزارش کی تھی کہ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ نکلا کہ اگر اطراف شبہ اتنے زیادہ ہوں کہ عقلاء اس کی اعتنا نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، تو بس وہ غیر محصورہ ہوگا وَإِلَّا محصورہ۔ اسی سے مربوط آج 2 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ایک الثالث کہ اس کو میں آپ آسان کروں تو یوں کہہ سکتے ہیں، ایک دفعہ یہ شبہ تحریمیہ قلیلہ فی القلیلہ ہوتا ہے۔ سید رسول صاحب میری بات سن، قلیلہ فی ٹوٹل اطراف شبہ 3 ہیں، ہمیں علم اجمالی ہے کہ ان میں سے ایک حرام ہے، کل تعداد بھی کم اور وہ بھی کم، ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے شبہ قلیلہ فی الکثیرہ، 500 میں سے ایک حرام ہے، افراد شبہ ہو گئے 500 اور جو مشتبہ ہے وہ ایک ہے، یہ ہو گیا قلیلہ، ٹھیک ہو گیا فی الکثیرہ۔ برعکس کر لیں، 20 میں سے 15 حرام ہیں، 5 حلال ہیں، یہ ہو جائے گا کثیرہ فی القلیلہ۔ یہ الثالث ایک اور قسم ہے، اس کو کہتے ہیں شبہ کثیرہ فی الکثیرہ، کہ جو مشتبہ افراد ہیں ان کی تعداد بھی بہت ساری ہے، ابھی مثال دیتے ہیں، اور مجموع بھی بہت سارا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں شبہ کثیرہ فی الکثیرہ۔ یہ جو ہمارا بہت سے کچھ بھی نہیں ہے، آسان سی بات ہے، صرف انہیں مثالیں دے کے متوجہ کیا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ مثلا جو مثال دی خود شیخ اعظم نے اسی کو لیتے ہیں، ٹوٹل ہیں 1500 بکریاں یا بھیڑیں، علم اجمالی ہے کہ ان میں سے 500 حرام ہیں، اب جو مشتبہ ہیں وہ بھی کثیرہ 500 اور ٹوٹل کتنی تھی 1500۔ اب فرماتے ہیں اسی 500 کو اگر ہم اس انداز میں دیکھیں کہ 500 جمع 500 جمع 500، اس انداز میں دیکھیں تو ٹوٹل اطراف شبہ 3 بنتے ہیں، کیونکہ 500 1500 کا 1/3 ہے، تو ٹوٹل کتنے سے ہو گئے 3، اور 3 میں سے ایک میں اگر ہمیں شبہ ہو تو محصورہ ہوتا ہے یا غیر محصورہ؟ یقیناً محصورہ ہوتا ہے، اجتناب، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں ولو بذات ہی 500 کثیر ہیں، لیکن چونکہ اس 500 مجموع کو اس کل 1500 مجموع کے ساتھ جب ہم اس انداز میں نسبت دیں تو یہ کل کا 1/3 ہے، 1/3 ہمیشہ محصورہ ہوتا ہے، غیر محصورہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ چلو ان 500 کو علیحدہ کر لیتے ہیں تو دوسری 500 کہے گی کیوں جی 500 جب حرام ہے اس میں کون سی فوقیت ہے کہ آپ اس کو حرام کرتے ہیں باقی کیسے حلال ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ 500، ہو سکتا ہے وہ 500۔ اس کو کہتے ہیں شبہ کثیرہ فی اب سمجھ آ گئی کہ مشتبہ جس کا علم اجمالی ہے بذات ہی وہ بھی کثیر
اور جن میں اشتباہات ہیں، احتمالات، وہ بھی، لیکن جب مجموع کو مجموع سے ہم نسبت دیتے ہیں تو وہ بنتا ہے 1/3۔ 1/3 یقیناً محصورہ ہوتا ہے، یہاں پر محصورہ کے احکام آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اسی مثال کو لے لیں 1500 والی کو، لیکن آپ 500 نہیں، احتمالات بڑھا دیں 50 اس میں سے، 60 اس میں سے، تو پھر بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ جب بہت زیادہ ہو جائیں گے وہی رہے گا، لیکن اب آپ اس پر غیر محصورہ کے احکام جاری کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ 50 کی نسبت 1500 کی طرف وہ نہیں ہے جو 500 کی 1500 کی طرف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک اس سے مربوط تھا۔ چوتھی چیز جو انہوں نے یہاں بیان فرمائی کہ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی پڑھا شبہ میں، شک در مکلف بے تھا، یہی تھا نا جی؟ بعض اوقات ہمیں علم اجمالی بالحرمت تھا، بسا اوقات علم اجمالی بالوجوب ہے، انشاءاللہ کل شروع کریں گے وجوب پر۔ یہ جو علم اجمالی تھا ہمیں حرمت کا، ہم نے اس کی آپ کو یاد ہوگا آقا جان 4 قسمیں بنائی تھی معصورہ میں۔ یا ہمیں اشتباہ ہے امور خارجیہ کے اختلاس کی وجہ سے کہ چیزیں ساری مل جل گئی ہیں، وہ ہو گیا شبہ موضوعیہ۔ یا پھر کیا تھا؟ او من جہت فقدان النص، من جہت اجمال النص، من جہت تعارض نصین۔ یاد ہے نا وہ ساری باتیں؟ فرماتے ہیں اس غیر محصورہ میں بھی تقریباً وہی بات ہے کہ جب شبہ غیر محصورہ ہوگا تو جیسے وہاں محصورہ میں 4 صورتیں تھیں، یا موضوعیہ تھا یا پھر حکمیہ تھا، لیکن حکم میں کیوں اشتباہ ہوا؟ من جہت فقدان النص، من جہت اجمال النص، من جہت شابہ۔ وہی ساری باتیں یہاں غیر محصورہ میں بھی آئیں گی، اور انہوں نے واضح فرما دیا کہ حکم جائے۔ البتہ اس میں فرماتے ہیں جو حکم معصورہ کا ہے یہاں بھی یہ زیادہ تر غیر معصورہ میں اس میں جو بحث آتی ہے وہ آتی ہے اجمال نص کی بنیاد پر۔ زیادہ تر جو وجہ شبہ ہے وہ ہو اس شبہ تحریمیہ میں، شبہ تحریمیہ کا جو شبہ ہے اس کا اگرچہ فقدان نص بھی سبب اشتباہ شبہ ہو سکتا ہے، اجمال نص بھی، تعارض نصین بھی، لیکن توجہ یہ فرمانی ہے کہ فرماتے ہیں زیادہ تر اجمال نص اس شبہ کا سبب بنتی ہے۔ اجمال نص کیسے؟ بالکل آسان سی مثال ہے، وہ کون سی؟ غنا کی تعریف آپ نے پڑھی، ہو صوت المشتمل علی ترجیح المطرب، جس میں ترجیح بھی ہو۔ اب وہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ترجیح اور طرب، یہ ساری بات باب غنا میں ہم نے تفصیل سے پڑھی تھی۔ ترجیح اور طرب میں بات ہماری یہ تھی، ترجیح خود ایک خاص کیفیت ہے، آواز کو گلے میں گھمانا، اتار چڑھاؤ فلاں، یہ ایک علیحدہ شے ہے۔ طرب ایک علیحدہ کیفیت ہے، ہو سکتا ہے ترجیح ہو لیکن اس میں طرب نہ ہو سکتا ہے طرب ہو لیکن اس میں ترجیح، لیکن ایک ہے کہ جس میں ترجیح بھی ہو طرب بھی ہو۔ تو ہم نے وہاں یہ کہا تھا کہ ہر وہ آواز جس میں طرب اور ترجیح دونوں ہوں یہ تو ہو گئی مسلماً حرام، اس میں تو کوئی دو رائے۔ مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ وہاں تھا کہ اگر کسی صوت میں، کسی آواز میں صرف ترجیح ہو، طرب نہ ہو، یا طرب ہو نہ ہو، حرام ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ جو شبہ حرمت ہے نا، اس کی وجہ اجمال نص ہے کہ روایت کبھی ایسی کبھی، اس لیے کہ باب غنا میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھا۔ تو اب فرماتے ہیں اس شبہ میں بھی حکم ہوئی ہے کہ زیادہ تر جو شبہ تحریمیہ ہوتا ہے وہ اجمال نص کی مثال بڑی آسان سی ایک اور ہے۔ ایک حدیث ہے جو البتہ صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن نقل ہے کہ پیغمبر نے صلی صلاۃ الجمعہ باذانین، پیغمبر نے نماز جمعہ پڑھی 2 اذانوں کے ساتھ۔ اب ایک نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد ایک اذان تھی اور ایک
اقامت، ایک اذان کی ظہر کے لیے اور اس کے بعد پھر اقامت کی. اس کے بعد حضرت عثمان صاحب کا زمانہ آیا. حضرت عثمان صاحب یہ کرتے تھے کہ ایک اذان وہ گھر میں دیتے تھے جو کوئی لکھا ہے تاریخ میں، ایک پھر مسجد میں دیتے تھے. تو وہ کیا کرتے، وہ نماز پڑھتے تھے بے اذانین و اقامت، اذانیں دو. آج بھی اگر آپ اہل سنت کے جمعہ دیکھیں نا تو ایک اذان تو پہلے ہو جاتی ہے نا، پھر خطبے کے بعد ایک پھر اور اذان دیتے ہیں جو پتہ نہیں خطبے کے ساتھ متصل کر کے. اب ہمارے پاس آ گئی دلیل نے یہ کہا کہ جمعہ کے دن تیسری اذان دینا حرام ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ تیسری اذان کون سی ہے؟ جو جمعے کے لیے 2 اذان دیتے ہیں تو وہ چلے گئے کہ شاید عصر کی تیسری اذان ہو، چونکہ ہوتا تو یوم الجمعہ ہے. جو ہمارے حضرات آ گئے انہوں نے کہا نہیں، اذان ثالث سے مراد ہے کہ عصر کی اپنے لیے، ظہر کی اپنے لیے، یہ جمعہ کے لیے ایک علیحدہ سے اذان دینا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ ہو گیا اجمال نص. تو یہ شبہ آیا اجمال نص کی بنیاد پر. الثالث، اب وہ میری گزشتہ بات یاد ہے نا، آپ یوں کہیں گے کہ یہ جو تیسرا مورد ہے یا تیسری تنبیہ ہے یا تیسرا امر جس کو شاید یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی شبہ کثیرہ فل کثیرہ ہوتا ہے. بس یہ مختصر ہو گیا. اذا کان المردد بین الامور الغیر المحصورۃ، کل بھی غیر محصورہ ہے، وہ ہم نے 1500 بنایا تھا نا مسلمان، لیکن جو مردد ہے وہ اس کے بھی افرادن کثیرتن، خود اس کے افراد بھی بہت ہیں. نسبت و مجموعہ الی المشتبہات کا نسبت الشیء الی الامور المحصورہ. جب ہم اس کثیر مشتبہ کو اس کل مشتبہ سے نسبت دیتے ہیں تو یہ ایسی بنتی ہے جیسے محصورہ میں نسبت ہوتی ہے 1/2 کی، 1/3 کی یا 1/4 کی. مثال دے کے خود سمجھاتے ہیں کہ یہ کثیرہ فی الکثیرہ کیسے ہوتا ہے کہ جن افراد جو مشتبہ اور حرمہ ہیں وہ بھی کثیر ہیں اور جو کل ہیں وہ بھی. مثال اذا علم بوجود 5 شاۃ محرمہ، ہمیں علم اجمالی ہے کہ 500 بکریاں ایسی ہیں کہ جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اچھا، فی الف و 500 شاۃ، 1500 میں سے. اب کل دیکھتے ہیں 1500 وہ بھی کثیر، اور جن کا ہمیں اشتباہ حرمت کا وہ بھی 500. فَإِنَّ نِسْبَةَ مجموع المحرمات الی المشتبہات، اب جن کی حرمت کا ہمیں علم اجمالی ہے ان کو جب ہم نسبت دیتے ہیں کل مشتبہات کی طرف کا نسبت الواحد الی الثلاثہ، وہ ایسے بنتا ہے جیسے 1/، چونکہ 5 اور 5 15 ہو گئے، تو 500 کو جب 15 سے ہم نے پر نسبت دی تو وہ بن گیا 1/3. تو محصورہ ہوتا ہے. 3 برتنوں میں سے جب ایک ہو تو اس کو تو آپ محصورہ کہتے ہیں. فظاہر انہ ملحق بشبہۃ تو مطلب کیا ہوگا؟ اگرچہ محرمات کی تعداد کثیر ہے، اگرچہ ادھر سے مشتبہات کثیر ہیں، لیکن چونکہ جب مجموع محرمات کو مجموع مشتبہات نسبت دی وہ بن جاتی ہے 1/3. 1/3 کنفرم محصور ہے، لہذا اس پر احتیاط واجب ہوگی. ختم ہوگی بات. کیوں؟ لأن الامر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسۃ فی المثال. حکم یہی تھا نا کہ اجتنب عن الحرام، حرام سے اجتناب کرو، اور یہ حرام 1/3 ہے. گویا 3 برتن سامنے پڑے ہوں، ایک کی نجاست کا علم اجمالی ہو تو تینوں سے اجتناب واجب ہے. ولو یہاں 500 ہیں لیکن 500 1500 کے لیے تو وہی 1/3 ہے، لہذا وہ حکم اجتناب الحرام والا اس کو بھی اسی حساب سے شامل ہے.
ومحتملات هذا الحرام المتباینہ ثلاثہ، چونکہ تین محتمل گئے نا، یہ 500 یا یہ 500 یا یہ 500، فہو کاشتباہ الواحد فی الثلاثہ، یہ ایسے ہے جیسے تین میں سے ایک کا اشتباہ ہو۔ ختم، یہ بات ختم ہو گئی۔ اگر محرمات مشتبہ کی تعداد کثیر ہو اور ادھر سے جو مشتبہات کل ہیں وہ بھی کثیر ہوں، لیکن اگر کل پر نسبت دیتے ہیں اور وہ معصورہ کی طرح ہو تو اس پر حکم بھی شبہ ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہنا کہ جناب 500 بھیڑیں ہیں، بھائی 500 ہیں لیکن 1500 کی نسبت تو 1/3 ہے نا، لہذا یہ معصورہ شمار ہوگا، اس کو غیر معصورہ شمار نہیں کرنا۔ وَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، لیکن اگر ہم ان کو 500 نہ بنائیں، چھوٹے چھوٹے بنا لیں، 50 کے، مثال کے طور پر 50 کے بنائیں گے 1500 تو وہ تقریباً ڈھیر سارے بن جائیں گے۔ اب جب کافی سارے بن جائیں گے پھر وہ معصورہ کی لسٹ میں، چونکہ وہ 1/3 یا 1/4 کی پرسنٹیج ہو سکتا ہے، 1/30 بنے، 1/40 بنے، الی آخرہ۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، لیکن ان 3 کی بجائے اگر ہم اس کو بڑھا دیں، وہ بڑھانا آپ پر ہے، 100 کے بنائیں، 50 کے بنائیں، 20 کے بنائیں، جو بنائیں، من الاحتمالات فَهِيَ احتمالات، وہ ایسے جب احتمالات زیادہ ہوں گے تو ایسے احتمال ہیں کہ لا تنفق عن الاستعمال الحرام، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بھی حرام کا احتمال ہوگا، یہ 10 یا وہ 10۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ 10 حرام نہیں ہیں تو ممکن ہے وہ والے 10 جو باقی اتنے سارے 1490 موجود ہیں ان میں حرام موجود ہو، لہٰذا یہاں پر کوئی تعارض نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو غیر معصورہ شمار کر سکتے ہیں۔ ختم۔ چوتھی چیز جو اس شبہ تحریمیہ سے اور غیر معصورہ سے مربوط تھی وہ یہ تھی، انا ذکرنا فی المطلب الاول المتقفل لبیان حکم اقسام اور شک فی المکلف بہ، مطلب اول تحریمیہ میں تھا، مطلب ثانی انشاءاللہ اگلے درس میں وجوبیہ میں آ جائے گا۔ المتکفل لبیان حکم اقسام شک فی الحرام مع العلم بالحرمہ، ہم نے کہا تھا ٹوٹل 4 مسائل ہیں۔ پہلا تھا شبہ موضوعیہ، کیوں؟ امور خارجہ کا اشتباہ جب ہو جائے تو وہ شبہ موضوعیہ ہوتا ہے۔ ہمیں علم ہے کہ شراب حرام ہے لیکن 5-4 بوتلیں پڑی تھیں، وہ مکس اپ ہو گئیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں سے کون سی والی شراب ہے، ہمیں حکم کا بھی علم ہے، سب علم ہے، یہ ہو گیا اشتباہ امور خارجیہ، یہ ہو گیا شبہ موضوعیہ۔ اما الثلاث الاخر، جو باقی 3 تھے، کون سی؟ کہ اگر اشتباہ غیر واجب کے ساتھ مشتبہ ہو جائے، کیوں ہمیں شبہ ہوا؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ من جہت عدم النص، من جہت اجمال النص، یا من جہت تعارض النص، یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھی۔ فحکمها یظہر ما ذکرنا فی شبہۃ ہم شبہ معصورہ میں بھی احتیاط کے قائل تھے، اجتناب کے قائل تھے، یہاں پر بھی چاہے اشتباہ کی وجہ، اشتباہ کا سبب فقدان نص ہو لیکن شبہ حرمت کا ہو، چاہے اجمال نص ہو چاہے تعارض نصین ہو، وہ حکم ہے۔ لیکن اکثر ما یوجد من هذه الاقسام الثلاثہ هو القسم الثانی، ویسے سمجھا رہے ہیں کہ اگرچہ یہ 3 اسباب ہو سکتے ہیں شبہ کے، لیکن زیادہ تر اجمال نص کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے، زیادہ تر جو شبہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اجمال نص کی وجہ سے۔ مثال دے رہے ہیں، کما اذا تردد الغناء والمحرم، ہمیں اب شک ہے کہ کون سا غنا حرام ہے، کیوں؟ وہ مردد ہے بین مفہومین، ایک مفہوم ہے طرب، ایک مفہوم ہے ترجیح، توجہ کرنی آگا، دونوں ہوں کوئی تردد نہیں ہے، وہ کنفرم غنا ہے اور کنفرم حرام ہے، لیکن جب متردد بین المفہومین ہو کہ آیا صرف طرب سے حرام ہو جاتا ہے یا صرف ترجیح سے حرام ہو جاتا ہے، جہاں اب یہ کیوں ہے؟ من جہت اجمال النص، اس کی اصل بنیاد اجمال نصوص تو ہیں لیکن اجمال نص۔ بینہما عموم من وجہ، 2 مفہوم، عبارت پہ غور آگا، 2 مفہوم کون سے؟ آپ ترجمہ یوں کریں گے، چونکہ
تارب اور ترجیح کے درمیان عام خاص من وجہ ہے، دو مادے افتراق کے ہیں۔ ہو سکتا ہے صوت میں ترب ہو ترجیح نہ ہو سکتا ہے ترجیح ہو ترب نہ ہو، اور عام خاص من وجہ میں ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر عام خاص من وجہ ہے، اب جو مادہ افتراق ہے وہاں پر فَإِنَّ مَادِيَ الْإِفْتِرَاقِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ، یہ جو مادہ افتراق ہے جہاں صرف ترجیح ہے یا صرف ترب ہے، وہ والی اس کی حرمت کا شبہ کہ آیا یہ حرام ہے یا نہیں ہے، اس شبہ کی وجہ اجمال نص ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور مثال، اذا ثبت بدلیل حرمت الاذان الثالث یوم الجمعہ، دلیل نے کہا کہ جمعہ کے دن تیسری اذان دینا حرام ہے۔ اب حرام تو ہے، اب اختلاف ہے فی تعیین ہی، کون سی والی تیسری، آیا عصر والی تیسری جمعہ کی دو ہو جائیں یا نہ ایک ظہر ایک عصر کنفرم ہے، خود صلاۃ الجمعہ کے لیے تیسری کون سی حرام ہے، اجمال نص۔ یہ تو آ گیا کہ تیسری حرام ہے، لیکن تعین اجمال نص کی وجہ سے۔ میں نے آپ گزارش کر دی کہ ایک حدیث پیغمبر اکرم سے ادھر منقول ہے اور ایک حضرت عثمان کا جو ہے کہ وہ دو اذانیں جمعے کے لیے علیحدہ سے دیتے تھے۔ خوب، اسی طرح قول علیہ السلام، ایک اور اجمال نص کی مثال، من جدد قبرن، مثال ہے جو تجدید قبر کرے، او مسئلہ مثالا فقد خرج عن الاسلام۔ ایک دفعہ ہوتا ہے جددہ تجدید سے، تجدید کا معنی کیا ہوگا، نئے سرے سے بنانا۔ ایک احتمال ہے کہ یہ لفظ جددہ نہ ہو بلکہ حددہ ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک احتمال یہ بھی ہے تحدید، وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو نہیں اوپر کوہان سی بناتے ہیں وہ تسنیم، شاید وہ مراد ہو۔ اب یہ اجمال نص ہے نا، اس کی وجہ کون سی والی حرام ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ جدد نہ ہو، یہ لفظ ہو خدد القبر، تخدید کہتے ہیں نبش القبر، قبر کو کھولنا۔ اب یہ بھی گویا نص میں اجمال ہے نا، جس کی وجہ سے ہمیں حرمت میں شبہ ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، تجدید کی بات ہو رہی ہے، تحدید کی بات ہو رہی ہے، یا تخدید کی بات ہو رہی ہے۔ تجدید نئے سرے سے بنانا، تحدید یعنی اس کو اونچا کر کے اور درمیان میں کون سی بنانا، تخدید یعنی نبش القبر۔ اس طرح ایک لفظ ہے جددہ کی بجائے بعض روایات میں ہے جدسا، تجدیس۔ تجدیس کیا ہوتا ہے، ختم ہو جائے اور پھر سے اس کو بنانا۔ اب یہ ساری وجوہات کیا ہیں، یعنی اجمال نص۔ بس آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شبہ تحریمیہ میں زیادہ تر جو منشأ شبہ ہوتا ہے وہ اجمال نص ہوتا ہے بنسبت فقدان نص اور بنسبت تعارض نصین کے۔ یہاں تک شبہ تحریمیہ کی بحث آپ کی مکمل ہو گئی، اگلی بحث ہو جائے گی انشاءاللہ شبہ وجوبیہ کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔